میلاد کا موسم ہے، خوشیوں کا زمانہ ہے۔ میلاد کا موسم ہے، خوشیوں کا زمانہ ہے۔ اب دل راہ میں بچھا دو تم، سرکار نے آنا ہے۔ دل راہ میں بچھا دو تم، سرکار نے آنا ہے۔ اس بات پہ نازا ہوں، آقا کا ثناخواہ ہوں، آقا کا ثناخواہ ہوں۔ توجہ فرمائے، دن حشر کے آقا نے سینے سے لگانا ہے۔ دن حشر کے آقا نے سینے سے لگانا ہے۔ حضور کے سارے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، پکڑیں سبحان اللہ۔ سارے حضور کے غلام، نبی کے امتی بیٹھے۔ میں سمجھتا ہوں شروع سے لے کے آخر تک میرا ہر مسلمان بھائی، ہر نمازی بھائی آج بڑا مسرور ہے، آج بڑا خوش ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس مبارک مہینے کے اندر آمنہ کے لال تشریف لائے ہیں۔ اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ پھر سرائکی کا بڑا پیارا جملہ، او گھنتے کیف و سرور اے ہن، توجہ ہے ناظرات دی، او گھنتے کیف و سرور اے ہن، او بانتے اللہ دا نور آئے ہن۔ او گھنتے کیف و سرور اے ہن، او بانتے اللہ دا نور آئے ہن۔ اساں تا خوش ہیں ظفر ہی سانگوں جو ای مہینے حضور آئے ہن۔ اساں تا خوش ہیں ظفر ہی سانگوں جو ہی مہینے حضور آئے ہیں۔ مجھے واسے کہہ دے سبحان اللہ۔ میلاد کا موسم ہے، خوشیوں کا زمانہ ہے۔ ہم جشن مناتے ہیں، منکر کو جلاتے ہیں، منکر کو جلاتے ہیں۔ نعرہ ختم نبوت سے فتنوں کو بھگانا ہے۔ کٹھے ہو کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نعرہ ختم نبوت سے فتنوں کو بھگا۔ آخری شعر اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کیوں قادری چھوڑ دے ہم میلاد محمد کا، بولے سبحان اللہ، میلاد محمد کا۔ خود رب نے منایا ہے، اب ہم نے منانا ہے۔ دل راہ میں بچھا دو تم، سرکار نے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ احباب گرامی، آپ دوستوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب علیہ السلام کی آمد پاک صدقہ ہر بے اولاد کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔
اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے حضور کی آمد کی برکت سے اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، بالخصوص امت مسلمہ کے جتنے غم زدہ لوگ ہیں، بالخصوص کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کی حالت زار پہ اللہ اس طرح رحم و کرم فرمائے جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک سے پہلے ماحول کیسا تھا، معاشرہ کیسا تھا، ظلم کتنا تھا، ستم کتنا تھا، گھاٹا ٹوپ اندھیرے کتنے تھے، اللہ جل شانہ کو اپنی مخلوق پہ ترس آ گیا، اللہ نے حضرت آمنہ کو محمد عطا فرما دیا۔ اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ احباب گرامی، جب مومن مسلمان ہمارے بھائی ہمارے دوست دوسروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں نا، ظاہر ہے نبی کی آمد ہے، ہر بندہ نبی کا کلمہ گو ہے، نبی کا غلام ہے، نبی کی آمد پہ نبی کو ماننے والا مومن بندہ یقیناً خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلمت قدع عالم میں تشریف فرما ہوئے نا، دو شخصیات تھی، دو چیزیں تھی جنہوں نے آنکھوں سے آنسو بہائے تھے۔ پوری کائنات خوش تھی، پوری کائنات خوش تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ بندہ خوش تھا، دو بندوں نے، دو چیزوں نے آنکھوں سے آنسو بہائے تھے۔ حدیث کے الفاظ یہ کہتے ہیں، علماء کرام نے لکھی حدیث سے پاک، آپ فرماتے ہیں رن الشیطان، ایک تو شیطان رویا تھا، بولو تو صحیح، ایک تو شیطان رویا تھا، دوسرا مدینہ منورہ کے اندر کا رہنے والا ایک یہودی رویا تھا، جب اس نے آثار دیکھے، جو کچھ نشانیاں تورات میں لکھی ہوئی تھی، جب اس نے آثار دیکھے نا، تڑپ کر کے رونے لگا، معلومات کی، لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ مکے میں آخری نبی تو نہیں آ گیا؟ اس کے علاوہ، ان دو کے علاوہ ہر بندہ خوش تھا، ذرہ ذرہ خوش تھا، قطرہ قطرہ خوش تھا، کیونکہ آمنہ کے لال آ رہے تھے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں اب، لیکن ایک مصیبت ہے، ایک بڑا مسئلہ جو ہر بار ہر سال مجھ جیسے چند طلبہ بھی، بڑے بڑے علماء کرام بھی اپنے طور پہ دلائل پیش کرتے رہتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، ثبوت دیتے رہتے ہیں، بحث چلی رہتی ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے پوری کائنات کے اندر، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، آپ میری بات کو محسوس نہیں فرمائیں گے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، گرد و پیش کے ماحول کو دیکھیں، اپنے وطن کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس کے حالات کو دیکھیں، یہاں کون سا کام جو کیا جا رہا ہے، کون سا نہیں کیا جا رہا، کون سا شریعت کے مطابق ہے، کون سا شریعت کے خلاف ہے، کون سا ایسا فنکشن ہے جس کے کرنے سے پہلے کرنے والے سوچتے ہوں یہ شریعت مصطفیٰ میں جائز ہے یا نہیں ہے۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ کون سا ایسا فنکشن ہے کسی نے برتھ ڈے بنایا ہو، پہلے سوچا ہو جائز ہے یا نہیں ہے، فلاں خوشی کروں جائز نہیں؟ یار پاکستان ڈے مناتے ہو، مناتے نہیں مناتے یار، بولو تو صحیح، پاکستان ڈے مناتے ہو، کبھی کوئی نہیں بولا، نہ کوئی مولوی بولا، نہ کوئی سیاستدان بولا، نہ کوئی اپنا پرایا بولا، نہ کوئی غریب امیر بولا۔ پاکستان ڈے مناؤ، کوئی حرج نہیں ہے، کشمیر ڈے مناؤ، کوئی حرج نہیں ہے، جشن دیوبند منایا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، غلاف کعبہ جو کوئی شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ملتا اس کو تبدیل کیا جائے، قرآن کی آیت لکھی جائیں، جشن کعبہ منایا جائے، جشن 100 سالہ دیوبند منایا جائے، وہ ساری چیزیں منائی جائیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اتنے افسوس کی بات ہے جس کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی تھی، جب وہ نبی آتا ہے نا، ایمان والے بندوں کو، سفید کپڑوں والوں کو، سونی سونی خوبصورت داڑھی والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ آقا جملے منہ سے نکلتے کہ بھائی صاحب، سب سے پہلا جملہ جو آپ سنتے ہوں گے، بچے کو یاد ہے نا، ہمارے چند علماء کرام کو غریب کی بیٹی یاد آ جاتی ہے۔ توجہ ہے، غریب کی بیٹی یاد آ جاتی ہے۔ بھی کیا تھا اتنا بڑا میلاد منایا، کسی غریب کی بیٹی کو جہیز دے دیتے، غریب کی بیٹی یاد آ جاتی ہے، مسجد کی صفائی یاد آ جاتی ہیں، مزدور کا راشن یاد آ جاتا ہے۔ یارو اپنی باری کچھ یاد نہیں آتا، ہاں جی برتن پہ لگا رہے ہو، اپنے فنکشن کرو، کچھ یاد نہیں آتا، نہ سیاستدان کو تکلیف ہوتی ہے، نہ علماء کو تکلیف ہوتی ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ، ہر کام خوش ہو کے کرتا ہے، نبی کے میلاد کی باری ہے ثبوت مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ سرائے کی زبان دا شعر ہے، اللہ کرے تو سمجھ آوے، سبحان اللہ سناؤ۔ اون دی یاد تے منہ جا کیوں تھی دیں، توجہ ہے حضرات دی، اون دی یاد تے منہ جا کیوں تھی دیں، امداد تے منہ جا کیوں تھی دیں، ہر یوم منینی خوش تھی دے، میلاد تے منہ جا کیوں تھی نہیں،
ہر یوم منینی خوش تھی دے میلاد تے موجہ کیوں تھے نہیں. لیکن خدا کی قسم عرض کر رہا ہوں جیسے یہ سوالات اٹھتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں ہر بار میں بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں. اب آپ حضرات پڑھے لکھے دوست سے توجہ فرمائیں کہ انشاءاللہ بات کو لطف آئے گا. بار بار سوال کرنا کیا حضور نے منایا تھا؟ توجہ ہے نا, کیا حضور نے میلاد منایا تھا؟ کیا صحابہ نے منایا تھا؟ کیا قرآن سے ثابت ہے؟ اس قسم کے سوالات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں. ان دوستوں سے دستبستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یارو زندگی کے اندر دنیا کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو حضور نے کیے ہیں ہم نہیں کرتے. توجہ نہیں کہہ رہا تھا, حضور نے کچھ ایسے کام کیے ہیں ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے, کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. حضور علیہ السلام نے بہت سارے ایسے کام نہیں کیے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ سواری فرمائی ہے. توجہ ہے, اونٹنی پہ سواری فرمائی ہے, خچر پہ سواری فرمائی ہے. میرے خیال میں کم از کم 100-150 بندہ تو کم از کم موجود ہے نا. آپ میں سے کوئی بندہ مجھے بتائے کہ جو کام نبی نے کیا ہو صرف وہی کیا جا سکتا ہے. آپ میں سے خچر کے اوپر سواری کس کس نے کی ہے؟ کسی نے کی ہے. اونٹنی پہ سواری کسی نے کی ہے جبکہ حضور کی سنت ہے اونٹنی پہ سواری کی, خچر پہ سواری کی. آپ سواری نہیں کرتے. دوسری بات, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی, داڑھی مبارک ایک مشت حضور کی داڑھی تھی. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, ذرا دائیں بائیں دیکھیں کتنے مسلمان بیٹھے جن کی داڑھی پوری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک تھی, مجھ سمیت آپ حضرات دیکھیں کتنے بندوں نے زلف رکھ رکھی ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جوتے خود سیا کرتے تھے. توجہ ہے, جوتے خود سیا کرتے, پے بند لگے لباس میرے آقا پہنا کرتے تھے. یہ سب چیزیں موجود ہیں, کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. یارو اس بات پہ کسی کی توجہ نہ گئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام ایسے نہیں کیے جو ہم کرتے ہیں. بولے سبحان اللہ. خاموش نہ بیٹھیں, مجھے لگتا ہے پھر آپ میری بات میں ناراض ہو گئے ہیں. حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کو جمع نہیں کیا. توجہ ہے, حضور نے قرآن پاک کو جمع نہیں کیا. قرآن پاک جمع ہو گیا, حضور نے قرآن پاک پہ اعراب نہیں لگوائے, اعراب لگ گئے, امت نے لگا دیے. اس کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی مسجد نہیں بنائی. فرمایا ما امرت بتشیید المساجد, مجھے مسجدوں کو خوبصورت بنانے کا حکم نہیں دیا گیا. آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کسی کو تکلیف نہ ہوئی کہ مسجد پکی بن کے سنت کے خلاف ہو گیا. حضور علیہ السلام نے کس انداز سے زندگی گزاری. لیکن الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے ڈھیر سارے ایسے کام ہیں حضور نے کیے ہیں ہم نہیں کرتے, حضور نے نہیں کیے ہم کر جاتے ہیں. کیوں کر جاتے ہیں؟ اس لیے مسائل کے اندر فقہ کا مسئلہ یہ ہے جو حلال تھا اس کو بیان کر دیا گیا, جو حرام تھا اس کو بیان کر دیا گیا ہے. جس سے خاموشی اختیار فرمائی گئی ہے نا اس کو مباح کہتے ہیں. مباح کے خلاف جب تک کوئی دلیل شرعی قائم نہ ہو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا ایسے مسلمان ذرا ہوش کے ناخن لیں. بس چاند نظر آیا, غریب کی بیٹی بھی یاد آ گئی, بیمار کی تکلیف کی دوائی بھی یاد آ گئی. میں ان علماء کرام سے پوچھتا ہوں جو بابانگے دو حل ڈنکے کی چوٹ پہ مسجد میں بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, ذرا یار اپنا مجھے موبائل تو دکھاؤ, کتنا قیمتی موبائل تو نے رکھا ہوا ہے. اپنی گھڑی تو چیک کروا, کتنی قیمتی گھڑی رکھی ہوئی ہے. اپنی گاڑی تو دیکھ, کتنی قیمتی گاڑی تو رکھی ہوئی. یار تجھے گاڑی لیتے وقت لحاظ نہ آیا, گاڑی 20 لاکھ کے لیے ہے, 3 لاکھ والی مہران لے کے 17 لاکھ غریب کی بیٹی پہ جا کے خرچ کر دوں. ناراض ہو گئے؟ بولو سبحان اللہ. کسی کو نہ عالم کو یاد آیا نہ دنیا دار کو یاد آیا. موبائل فون, موبائل جو ہے نا نوکیا کا موبائل اس وقت 1000 کا بھی مل جاتا ہے, اس سے بھی کال سنی جا سکتی ہے. 2.5 لاکھ لے کے موبائل لے کے پھر رہے. کسی کو یاد نہیں آتا کہ 10,000 والا موبائل لے لیں, 2,40,000 یتیم کی بیٹی کو جا کے دیتے ہیں. لیکن نہیں, سارے کام جب یاد آتے ہیں جب محمد کا میلاد آتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. احباب گرامی, بات طول پکڑ جائے گی, اللہ مجھے معاف فرمائے کوئی ایسے ویسے الفاظ نکلے ہوں. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے مومن تھے نا, مومن کا تو حق بنتا تھا آمنہ کے لال کی آمد ہوئی. سبحان اللہ سنائے ذرا یار. مومن کا حق تھا, خوش ہو جاتا, خوشی مناتا, لیکن بجائے خوشی منانے کے ناراض ہو گیا, الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کر دیا. پھر یہ جی کہاں لکھا ہوا ہے کہ لیٹے کرنا, فلاں فلاں کام کرنا. یارو دنیا داروں کے جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں کے جلسے جلوس, لیٹنگ سٹیج سب کچھ بنتا ہے, کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ تو اسلامی کام تو نہیں ہے نا, وہ تو غیر اسلامی ہے. یارو غیر اسلامی کام کا اسلامی ملک میں کیا کام ہے؟
اگر وہ غیر اسلامی ہے پھر اسلامی ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب صاف ظاہر ہوا اگر ان کے جھنڈے لگائے جا سکتے ہیں، دنیا داروں کی باتیں ان کے نعرے لگائے جا سکتے ہیں، آمنہ کے لال کی آمد کے نعرے بھی لگائے جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے نہ دنیا بنتی نہ دنیا والے بنتے. توجہ ہے؟ نہ دنیا ہوتی نہ دنیا والے ہوتے، نہ جماعتیں ہوتی نہ سیاست ہوتی نہ رونق، کچھ نہ ہوتا اگر آمنہ کے لال نہ ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب کچھ آ گیا. یارو جس کے سبب سب کچھ آیا ان مسبب کی وجہ سے تم نعرے بھی لگاتے ہو، خرچ بھی کرتے ہو، اظہار بھی کرتے ہو. جس کے سبب اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا اس پہ پھر نعرے کیوں نہیں لگاتے؟ آؤ ایمان والو توجہ کرنا، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، وقت مختصر ہے، بات تفصیل میں نہ چلی جائے. ایمان والو بار بار ہم سے سوال ہوتا ہے، توجہ ہے نا، بار بار سوال ہوتا ہے کہ کیا حضور علیہ السلام نے منایا؟ کہاں لکھا ہے منانا؟ آؤ میں بتانا چاہتا ہوں، آپ میں سے کسی کو نظر آئے نہ آئے قرآن و حدیث میں الحمدللہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہے، لیکن میں سوال کے انداز سے جواب دینا چاہتا ہوں. کہاں لکھا ہے نبی کا میلاد منانا؟ میں نے کہا ہر مومن مسلمان کے، ہر سنی کے دل پہ لکھا ہے مصطفیٰ کا میلاد منانا، ہر عاشق کے نصیب میں لکھا ہوا میلاد منانا. کہتے ہیں وہ کیوں؟ حضور نے تو حکم نہیں دیا، میرا آقا علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا. میں کہا کرتا ہوں ضروری تو نہیں ہے ہر بات قرآن کے اندر ہو یا نبی کے فرمان کے اندر ہو، ہر بات میں اشارہ موجود ہو، ہر بات کی دلیل موجود ہو. خدا کی قسم ہر کام اشارے سے نہیں ہوتا، کوئی کام عشق سے بھی ہو جایا کرتے ہیں. اب آپ سے میرا سوال ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب میرا آقا اسلام بال مبارک کٹوایا کرتے تھے نا، صحابہ کرام حضور کے بالوں کو جا کے ہاتھوں پہ لے لیا کرتے تھے. بولے سبحان اللہ. حضور کے بالوں کو ہاتھوں پہ لے لیا کرتے تھے، پھر بالوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. کس نے حکم دیا تھا؟ قرآن میں آیا تھا، نبی نے حکم دیا؟ نہ یہ بات نبی کا حکم نہیں تھا، عشق نے کہا تھا، مقدر نے کہا تھا. یہ عظمت والا نبی ہے، اس کا تبرک لے لو، پتہ نہیں پھر زندگی میں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، صحابہ کرام نے وضو کا پانی لیا ہاتھوں پہ لے کے نا، جس کو ہاتھوں پہ وہ قطرہ پانی کے مل جاتا تھا نا، وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب شخص تصور کیا کرتا تھا. کیا پانی کے قطرے لینا، ان کو مسلنا، چہرے پہ ملنا نہ قرآن نے کہا تھا نہ نبی کے فرمان نے کہا تھا. یہ عشق کی باتیں تھیں. صحابہ کرام کہا کرتے تھے ہمارا دل یہ کہتا ہے، ہمارا عشق مصطفیٰ کہتا ہے نبی کے جسم کو جو چیز لگ جائے نا وہ جہنم میں نہیں جا سکتی. نبی کا تبرک سمجھ کے اس لیے چہروں پہ ملتے ہیں، اس لیے سینوں پہ ملتے ہیں. اللہ نبی کے جسم کی برکت سے ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام کے غلام اور رب العالمین کے قرآن پڑھ کے آپ حضرات کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا. ایمان والو اللہ رب العالمین فرماتا ہے لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے. اللہ فرماتا ہے یقیناً پکی بات ہے، سچی کھری بات ہے، من اللہ علی المومنین، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان فرما دیا ہے. توجہ ہے الہ العالمین، کیا تو نے میں دو ہاتھ کی نعمت عطا فرمائی تب احسان جتلایا، یا کیا تو نے میں دل عطا فرمایا، کیا تو نے جسم عطا فرمایا، کیا تو نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، احسان جتلایا. اللہ فرماتا ہے نا جسم بھی میں نے دیا، ہاتھ بھی میں نے دیے، چلنے کے لیے پاؤں بھی میں نے دیے، اسلام کی دولت بھی میں نے عطا کی ہے. یہ سارے نعمتیں ایک طرف ہیں، یہ اس نعمت کی میں بات کر رہا ہوں جس کے صدقے میں نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ فرماتا ہے علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا.
اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان والوں پہ احسان تب کر دیا جب اپنا محبوب عطا فرما دیا. وہ جو ہے محبوب عطا فرما دیا. یا اللہ تو نے نماز فرض فرمائی ہے, روزہ فرض فرمایا, حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا. یا اللہ وہ فرائض نہیں ہے, ان پہ احسان نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہاں ہاں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, ساری کی ساری عبادات ساری کی ساری افضل بھی ہیں, اعلیٰ بھی ہیں اور فرض بھی ہیں. لیکن ایمان والوں سنو, وہ بھی میری نعمتیں ہیں, وہ میرے احکامات ہیں. لیکن یاد رکھو نماز نہ ہوتی اگر آمنہ کے لال نہ ہوتے, روزہ نہ ملتا اگر مصطفیٰ کریم تشریف نہ لاتے, عبادت کا نام و نشان نہ ہوتا اگر میرا محبوب نہ آتا. اللہ فرماتا ہے وہ ساری نعمتیں میں نے دی ہیں, ساری نعمتیں دینے کے باوجود میں نے احسان نہیں جتلایا. احسان تب جتلایا ہے جس نعمت کے صدقے نعمت عطا فرمائی ہے نا, جب میں نے وہ نعمت عظمی تمہیں عطا فرمائی, میں نے کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین. اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ. احباب گرامی توجہ کرنا. پھر لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام تو ایک مرتبہ تشریف لائے, اللہ نے ایک مرتبہ احسان کا ذکر فرمایا ہے. توجہ ہے نظرات کی, بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے ایک مرتبہ نبی کو بھیجا, ایک مرتبہ احسان جتلایا ہے. تم ہر سال کھڑے ہو جاتے ہو, تیار ہو جاتے ہو, نبی کا میلاد جشن منانا شروع کر دیتے ہو. اللہ نے ایک مرتبہ احسان فرمایا تھا نا نبی کی نعمت کی صورت کے اندر. میں ان سے 10 بس سے گزارش کرتا ہوں یارو مجھے اتنا بتا دو, جو احسان اللہ نے ہم پہ کیا تھا کیا وہ احسان باقی ہے یا احسان ختم ہو گیا ہے؟ احسان باقی ہے یا احسان ختم ہو گیا؟ ہر بندہ کہے گا احسان باقی ہے, کیونکہ نبی کا فرمان باقی ہے, رب کا قرآن باقی ہے, مصطفیٰ کی شان باقی ہے. یارو جب تک یہ ساری صورتیں ساری چیزیں باقی ہے نا, اللہ کا فرمان بھی باقی ہے, نبی کا فرمان اور احسان بھی باقی ہے, میلاد مصطفیٰ بھی باقی ہے, حضور کا میلاد. اور پھر کیوں یہ ہر سال نہ منایا کرو؟ میں کہتا ہوں یارو اتنا بتا دو, ماہ رمضان جب 27ویں رات آتی ہے نا, پڑھے لکھے دوست بیٹھے, 27ویں رات آتی ہے, عالم ہو, فاضل ہو, عام ہو, کوئی بھی بندہ ہو, ہر بندہ جشن نزول قرآن کی رات مناتا ہے. ہاں جی, وہ بندہ جو پورا سال مسجد میں نہیں آتا 27ویں رات کو پہلی صف میں آیا بیٹھا ہوتا ہے, ایسا ہوتا نہیں ہوتا, بڑا تیار ہو کے, بڑا آنکھوں کو بند کر کے, تسبیح کڑ کڑ کی آوازیں ہوتی ہیں, سارا سال مسجد میں نہیں آتا. اور میں نے کہا آج کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں رب کا قرآن نازل ہو رہا ہے. رب کا یارو اگر رب کا قرآن جس رات میں نازل ہو آیا ایک مرتبہ تھا, آپ ہر سال مناتے ہو, پھر کہتے وہ تو ہر جب بھی آتا ہے نا, وہ رات جب بھی آتی ہے برکتیں لے کے آتی ہے. میرا آپ سے سوال ہے, قرآن نبی کے لیے آیا ہے یا نبی قرآن کے لیے آیا ہے؟ وجہ ہے قرآن نبی کے لیے آیا, نبی قرآن کے نہیں آیا. قرآن نبی کے واسطے آیا, نبی قرآن کے واسطے نہیں آیا. یارو جو جس کے واسطے آیا ہے اس کی آمد اس کی شان منا سکتے ہو, اگر قرآن کی برکتوں کے لیے اس کا جشن منا سکتے ہو, صاحب قرآن کی آمد کا جشن بھی منا سکتے ہو. ایمان والو توجہ کرنا, سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آمنہ کے لال احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم الشان رات کو اس ظلمت قدر عالم کے اندر تشریف فرما ہوئے, اس رات کے اندر روایات کے اندر یہ آتا ہے پوری دنیا کے اندر کہیں کوئی فوت نہیں ہوا. بولو تصحیح سبحان اللہ. کہیں فوت نہیں ہوا, کسی کے ہاں مرقد نہیں ہوئی, فوت بھی نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں جب جب جہاں جہاں فوت کی ہوتی ہے, موت ہو جاتی ہے, گھر والے روتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہائے افسوس. توجہ ہے نا, ہائے افسوس, ہم مر گئے, ہم برباد ہو گئے, ہم اجڑ گئے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے او میرے فرشتوں, آج کی رات کسی کو موت نہ دینا, آج کی رات تو میرا محبوب آنے والا ہے, نبی آنے والا ہے. آج کی رات تو یہ نہ کہ ہم اجڑ گئے, ہم برباد ہو گئے. یا اللہ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں چاہتا ہوں ہر مومن مسلمان بندہ, نبی کا کلمہ پڑھنے والا بندہ میرے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی کے اندر ایک ہی قسم کے نعرے لگا رہا ہو. اس کا ترجمہ حضور کا غلام کر کے کہتا ہے کہ نور والا آیا ہے. بولو سبحان اللہ.
سارے حضور کے غلام مل کے پڑھ لیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ذرا مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایمان والو توجہ کرنا، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کی رات کے اندر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آسمانوں سے لامکانوں سے 4 جھنڈے لے کر کے آئے۔ ایک جھنڈا بیت آمنہ کے حضرت بی بی آمنہ کے گھر کی چھت پہ لگا دیا، ایک جھنڈا جبریل نے خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دیا، ایک جھنڈا جبریل امین علیہ السلام نے مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دیا۔ کیوں؟ خدا کی قسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک تھی، حضور آنے والے تھے، اللہ کا وہ نبی آنے والا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی مشرق سے لے کے مغرب تک کی حکومت عطا فرما دے گا۔ آج میلاد النبی ہے، بولو سبحان اللہ، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور۔ ایمان والو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم الشان رات میں تشریف فرما ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے تزلزلت الکعبۃ ثلاثۃ ایام، 3 دن تک کعبہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے جھکتا رہا۔ اس کی وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی ہے چونکہ خانہ کعبہ کی اس عین سمت کے اندر حضرت بی بی آمنہ کا گھر مبارک تھا، اس وجہ سے ادب رسول کے اندر، مصطفیٰ کی محبت کے اندر خانہ کعبہ بھی نبی علیہ السلام کو جھک کے سلام پیش کر رہا تھا۔ ایمان والو سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، پاک نبی علیہ السلام کی عظمت و شان سننے والوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ نبی بڑی شان والا نبی ہے، بڑے مقام والا نبی، بڑے عزت و احترام والا نبی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو نبی کی پیار کی باتیں کرتا ہے، نبی کی آمد پہ خوشیاں مناتا ہے۔ یارو خدا کی قسم ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، کوئی ان کی امتی میں تشریف فرما ہوئی، لیکن کوئی ایک نبی اپنی امتی کی قبر میں نہیں گیا۔ بولو سبحان اللہ، توجہ ہے، کوئی ایک نبی اپنے امتی کی قبر میں نہیں گیا۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے کم و بیش، کوئی نبی اپنے امتی کی قبر میں نہیں گیا۔ قربان جائے آمنہ کی لال کی شان پہ، قربان جائے ہمارے نبی کی عظمت و شان پہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کا مفہوم یہ ہے میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا مر کے قبر میں بعد میں جاتا ہے، آمنہ کے لال پہلے آ جاتے ہیں۔ بولے ذرا سبحان اللہ، آمنہ کے لال پہلے آ جاتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ یارو پھر آپ حضرات کو پھر کتنی خوشی ہوگی کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، پھر یہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی نا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت بھی آمنہ کے لال غلاموں کی دستگیری فرما رہے ہوں گے، حضور غلاموں کی دستگیری فرما رہے ہوں گے، ان کی شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ ہر نبی نفسی نفسی کہے گا، آمنہ کے لال فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا، لوگوں آ جاؤ، آنے والے آ جاؤ، اکٹھے ہو کے آ جاؤ، جنت بھیجنے کے لیے آمنہ کا لال موجود ہے۔ اونچے واسے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ ایمان والو توجہ کرنا، وہ لوگ خوش نصیب حضرات جو بار بار تبلیغ پہ زور دیتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ پہ زور دیتے ہیں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایمان والو خدا کی قسم ہے قبر کے اندر 3 سوال ہونے ہیں، نماز کے متعلق نہیں ہوگا، حج زکوٰۃ کے متعلق نہیں ہوگا، سخاوت کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا، عبادت کے متعلق سوال نہیں ہوگا، تینوں کے تینوں سوال عقیدے کے متعلق ہوں گے۔ جو ہے تینوں سوال عقیدے کے متعلق ہوں گے، لہٰذا تبلیغ پہ زور دینے والوں، بار بار نماز 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 کا حکم دینے والوں، ذرا عقیدے کی اصلاح اپنی بھی کر لو، دوسروں کے عقیدے کی اصلاح کر لو، تاکہ قبر کے اندر پھنس نہ جاؤ۔
قبر میں مشکل پیش نہ آئے. ایسا نہ ہو جب فرشتے پوچھیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اے بندے، اے مومن مسلمان، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، یہ بتا اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. توجہ ہے. اچھا خدا نہ خواستہ یہ بات میں کسی کی تنقید کے نہیں کہہ رہا، الحمدللہ کتابوں سے بھی ثابت ہے، آپ لوگ کے دوست ہیں. اگر وہاں پہ جانے والا، سوالوں کو جواب دینے والا یہ کہے یہ وہ ہیں جن کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، بولو جان چھوٹ ویسی جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں چھوٹے گی. اگر کوئی کہے یہ تو وہ ہیں جن کے متعلق میں کہتا تھا کہ نبی مر کر کے قبر میں مٹی مٹی ہو گئے، ان کی قبر میں کیڑے مکوڑے پڑ گئے، کیا جان چھوٹ جائے گی؟ نا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت سنی ہوگا، نبی کا غلام ہوگا، نبی کی نعتیں پڑھنے والا، نبی کے محفل منانے والا، نبی کے میلاد کرنے والا، نبی کے جلسے کرنے والا، نبی کو حاضر ناظر ماننے والا کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرشتوں اور میں بتاتا ہوں تم کہتے ہو یہ کون ہے؟ تو جو ہے نا روح نہ ہو کیوں مضطرب، موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. تم کہتے کون ہیں؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے زندگی کے اندر مجھے نبی کی زیارت نصیب نہ ہوئی تھی. میں نے سنا تھا جب مومن بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے نا آمنہ کے لال آ جاتے ہیں. اس واسطے میں نے تمنا کر لی تھی کاش موت جلدی آ جائے. زندگی میں تو حضور کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، قبر میں تو مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گریں. توجہ ہے. فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قبر کو کشادہ رکھنا، میری قبر کو اونچا لمبا رکھنا. اعلیٰ حضرت وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے جب آمنہ کے لال میری قبر میں تشریف فرما ہونا پھر میں لیٹا نہ رہوں، پھر میں بیٹھا نہ رہوں، بس آمنہ کے لال تشریف فرما آ رہے ہوں، احمد رضا کھڑے ہو کے نبی پہ درود و سلام پڑھ رہا ہوں. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں اس پائے ناز سے اب میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اگر مومن بندہ ہوگا نا، مسلمان ہوگا، نبی کی نعتیں پڑھنے والا، حاضر ناظر ماننے والا بندہ ہوگا نا، یہ نہیں کہے گا کہ لا ادری میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. وہ کہے گا آؤ فرشتوں میں تمہیں مصطفیٰ کا تعارف کروا دیتا ہوں. سرائیکی زبان کو جملہ میرے ساتھ ملے کے پڑھ لیں گے انشاءاللہ لطف آئے گا. محبت سے بڑے سبحان اللہ. ایمان والو مومن بندہ حضور کا سچا غلام ایک ہی آواز میں فوراً بولے گا فرشتوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جس ہستی کے متعلق تم نے سوال کیا ان کے متعلق میں کیا کہا کرتا تھا. آؤ میں بتاتا ہوں دنیا کے اندر میں یہ کہا کرتا تھا سونے رب دا سونا یارے، سارے بولو سبحان اللہ. اور سونے رب دا سونا یارے کل نبیاں دا سردارے امت دا اے غم خارے ساڈا او نبی اے ساڈا او. اللہ کرے جڑا بندہ نبی دی نعت پڑھے نا اگلے سال مصطفیٰ دے روزے سامنے کھڑے ہو کے اللہ درود سلام دی توفیق عطا فرماوے. جنوں کول بلاوے اللہ او جنوں کول بلاوے اللہ او جاوے عرش نو اللہ او ویکھے نور تجلا ساڈا او نبی اے ساڈا او. حضرات گرامی آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا میدان احد کے اندر. یارو کتنا لجپال نبی ہے، کتنی محبت کرنے والا رحمت للعالمین نبی. اللہ نے ہم گناہگاروں کو بن مانگے عطا فرمایا ہے. یہ وہ نبی ہے جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے. ہم گناہگاروں کو اللہ نے ان کو مانگنے پہ عطا نہیں فرمایا، ہم گناہگاروں کو بن مانگے عطا فرما دیا. جنگ احد کے اندر حضور علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہوا. آپ نے پڑھا ہوگا، سب دوست جانتے ہیں، جبریل علیہ السلام آ گئے، میکائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائے یہ شہید شدہ دانت ہمیں عطا فرما دے. توجہ ہے، ہمیں عطا فرما دے، مہربانی فرمائے. حضور نے پوچھا کیا وجہ، کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم ایمان والو لطف آئے گا. عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے آپ کے اس جسم مبارک کے حصہ اب ہمارے پاس ہوگا نا ہم اللہ کے غضب سے محفوظ ہو جائیں گے.
اللہ کے غضب سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم ایمان والو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جبریل جی محبوب رب جلیل فرمایا نا میں تمہیں دانت نہیں دے سکتا، تمہیں شہید دانت تمہیں نہیں دے سکتا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ای وجہ یہ ہے یہ شکستہ دانت میری شکستہ دل والی امت کے قیامت کو کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے فرمائے گا محبوبہ اے میرے محبوبہ تیرے امتی تیرے فلاں امتی ایسے تھے، امتی ویسے تھے، بڑے گناہگار تھے، بڑے خطاکار تھے، بڑی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ میں رب العالمین کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کروں گا، عرض کروں گا الہ العالمین مہربانی فرما تیرے بندوں نے مجھے مکہ کے اندر تنگ کیا، مجھے مکہ سے نکلوایا، تبلیغ کے سلسلے میں در در پھرایا، طائف کے اندر میرا خون نکلوایا، یا الہ العالمین احد کے اندر میرے دانت کو شہید کروایا۔ اللہ مہربانی فرما میں تیرے بندے سمجھ کے معاف کرتا رہا، آج تو محمد کے امتی سمجھ کے معاف کر دے۔ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔